مگر مسلمان، اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو، یہ جو ذلت کے حالات ہیں، وہ لوگ کبھی دیکھو جو تمہاری جوتیاں سیدھی کرتے تھے، آج وہ کرسی پر ہے، تم زمین پر۔ آپ تاریخ اٹھائیں نا، دنیا کی تاریخ اٹھائیں، عرب سے لے کر ہند تک، ہند سے لے کے سندھ تک، جو آپ کی آمد پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں قلم ہے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جو آپ کے پاس علم کی خیرات لینے آتے تھے، علم کی کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں، جب تک وہ آپ کے رزلٹ پہ دستخط نہ کریں آپ ڈگری والے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا در چھوڑا۔ اگر آپ کو یہ کسی پاگل کی جو بکواس لگتی ہے تو میں آپ سے اتنا کہتا ہوں، چلیں کسی کو پاگل سمجھ کر ایک بار ٹرائی کر کے ہی دیکھ لیں، بن کے دیکھ لیں ایک بار اللہ والا۔ اللہ والا وہ نہیں جو تم رسمی طور پہ بنے ہو، اللہ والا وہ بن کر کے دیکھو، وہ بن کر اللہ والا، جس کو اللہ اللہ والا کہتا ہے، جس کو رسول اللہ والا کہتے ہیں، جس کو صحابہ اللہ والا کہتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، ہم 5 وقت کی پڑھ کر دوسری ساری چیزوں میں کمزور ہیں، بعض لوگ داڑھی رکھ کر ساری چیزوں میں کمزور ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ پرفیکٹ بنو کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد نماز کا اثر مسجد کے باہر بھی نظر آئے، ہاں تلاوت کرو تو تلاوت کا اثر بازار میں بھی نظر آئے۔ ایسا اللہ والا بنو کہ نگاہوں پر بھی خدا کی غیرت کے جو ہے وہ خدا کے حوالے سے حیا کے پردے ہوں، کانوں پر بھی ہو، پیٹ پر بھی ہو، زبان پر بھی ہو۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، میں بات کو چلے طول نہ دیتے ہوئے سمیٹوں، اپنے عنوان کی طرف جلدی سے آؤں۔ دیکھو اللہ والا کون ہے، قرآن کہتا ہے وہ چلتا بھی ہے نا، سورہ فرقان میں اللہ والوں کی پہچان ہے۔ جی 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 اللہ والے کون ہیں؟ دیکھو آپ کو بتاتا ہوں اشارہ دے کر، اللہ والوں کے بارے میں کہا گیا اللہ والے وہ ہیں کہ وہ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے۔ آج کل کے لڑکوں کو تھوڑا سا باڈی بن جائے وہ اکڑ کر چلتے، وہ ڈنڈ بتاتے ہیں، سینہ بتاتے ہیں، اور اب کوئی منع کرے ایسا مت چل تو کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں آتا چلنا، ہم نہیں دکھائیں گے تو ہم سے ڈرے گا کون؟ اللہ کے بندو، یہ ڈنڈ سے لوگ نہیں ڈرتے، یہ سینہ چوڑا ہونے سے نہیں ڈرتے۔ جو آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہوتی ہیں ان آنکھوں میں خدا وہ چمک پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کے اندر آنکھ ملا بھی نہیں پاتے۔ صدیق اکبر کے پاس کون سے ڈنڈ تھے؟ کون سے ڈنڈ تھے؟ ارے صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے، میں کہتا ہوں یہ بتا علی اصغر کے پاس کون سا ڈنڈ جس سے پورا یزیدی لشکر اللہ اکبر لرزہ پر اندام تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، لوگ کہتے ہیں کربلا کیسے جیتا گیا؟ میں نے کہا علی اصغر کی ایک ہلکی سی ہچکی نے کربلا میں وہ کوہرام بپا کیا کہ علی اصغر نے کسی کو مارا نہیں مگر علی اصغر نے کسی کو زندہ چھوڑا نہیں۔ موت کی آخری ہچکی نے جو بابا کے اللہ اکبر گود میں علی اصغر نے وہ ہچکی لی ہے۔ اگر وقت ہوگا کبھی تو کربلا بیان کرتے ہوئے ہم بیان بتاتے ہیں کہ علی اصغر کی ہچکی کیسے تھی، آپ وہاں جا کر کے سن لیں، ورنہ میں اس پر آؤں گا تو پھر کسی اور عنوان پر نہ جا سکوں گا۔ لیکن آج جس عنوان کو لے کر آئے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ آج کل تو اکڑ ہے آپ کے اندر، اور یہ اکڑ وہ ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے، لیکن جہنم سے نکلنے کی امید بھی رہتی ہے اور گناہوں پر۔ اکڑ وہ گناہ ہے جو کفر تک لے جاتا ہے۔ سب کو شیطان نے بگاڑا، شیطان کو اس کی اکڑ نے بگاڑا، اس لیے اکڑ چھوڑو۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا، اکڑ کے نہ چلو۔ ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا تو امام غزالی فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا ایسے اکڑ کے مت چل، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسے اجازت نہیں دیتا اکڑنے کی۔ تو اس نے پلٹ کر، اچھا لوگ سدھرتے بھی نہیں، پلٹ کر مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ وہ امام غزالی کی بھی استاد تھے، انہوں نے کہا بیٹے بہت اچھے سے پہچانتا ہوں تجھے، تو کون ہے؟ کہا کون ہوں میں؟ تو کہا تیری ابتدا ناپاک نطفہ ہے اور مرنے کے بعد تیری قبر کی سڑی ہوئی مٹی تیری انتہا، اس سے زیادہ تو کیا ہے؟ پیدا ہوا ناپاک نطفے سے اور جب قبر میں جائے گا تو یہ مٹی سڑ کر کے بدبودار ہو جائے گی، یہی تو تو ہے اور کیا ہے؟ اگر یاد رکھنا خدا کو منا لیا، اگر خدا کو منا لیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، ورنہ پھر تو جانور اور کتے سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ خدا کو راضی کرو، اور جب تک کہ اس کی چوکھٹ پہ نہیں آؤ گے خدا راضی کیسے ہوگا؟ تو وہ جو اللہ والے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے، پھر اس کے بعد جب وہ اکڑ کر نہیں چلتے وہ عاجزی سے چلتے ہیں، تو کچھ لوگ ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں وہ ویسے۔ ہر دور میں بکواسیں اللہ والوں کے خلاف کی گئی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ والوں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینا یہی اللہ والا پن ہے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ والوں سے لوگ الجھتے ہیں
تو ان کا طریق کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بھائی جاؤ سلامت رہو، وہ آگے بڑھتے. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. اب آپ کو تو کوئی ایک بات بولے تو آپ 4 جواب دیتے ہو، کوئی اینٹ مارے تو تم پتھر مارتے ہو. تو اللہ والے یہ نہیں. پھر کہتا ہوں داڑھی ٹوپی سے کوئی تھوڑی اللہ والا بنتا ہے، صرف اس سے نہیں بنتا، صرف 5 وقت کی نماز سے نہیں بنتا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی. ایک شخص کہتا ہے معاذ اللہ، وہی ابو جہل کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. خدا کی عزت کی قسم وہ ایسی شخصیت کو کہہ رہا تھا جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہے، جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہے. ان کو کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ میں نے ایسا. اب اس کو کیا دہراؤں میں اس بدبختی کی. میرے عقیدے میں تو اللہ جب حسن خیرات بانٹتا ہے، حسن کی خیرات بڑھتی ہے تو لوگ حسین ہوتے ہیں اور وہ بڑھتی ہیں میرے نبی کے تلووں سے لگ کر. میرے امام کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. نور وحدت کے ٹکڑے کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. صرف اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی کے حسن کا اندازہ کرنا ہے تو کر لو. وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا. نور وحدت تقسیم ہونے سے پاک ہے، لیکن یہ میرے امام کی ندرت فکر ہے کہ توحید کا ادب اور پاس بھی بیان کر دیا اور حسن مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایسی ہستی کو کہہ رہا تھا وہ کہ میں نے معاذ اللہ آپ سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. حضرت کعب آبار کے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ پر صورت نازل ہوئی والا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چونکہ قرآن کے ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی ہوتے ہیں. سرکار میں والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے، وہ عصر سے مغرب تک کا وہ دن کا آخری حصہ ہے. اس کے بارے میں اولیاء کہتے ہیں، ولی لوگ اللہ والے کہتے ہیں یہ ولیوں کے لیے عید کا ٹائم ہوتا ہے. اتنا ٹائم جیسے لوگ عید کی قدر کرتے ہیں ویسے اللہ والے اس عصر کے ٹائم کی قدر کرتے ہیں عید کی طرح. تو کہا کہ وہ عصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے. تو کہا لفی خسر سے مراد کون ہے؟ تو کہا وہ ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ تو کہا وہ ابو بکر ہے. وعملوا الصالحات سے مراد کون ہے؟ تو کہا وہ عمر ابن خطاب ہے. وتواصوا بالحق سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ عثمان ذوالنورین ہے. وتواصوا بالصبر سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ میرا علی ہے. تو وہی لفی خسرا آیا اور لفی خسرا آ کر کے وہ کہتا ہے کہ آپ جیسا معاذ اللہ میں نے نہیں دیکھا، ایسا بدصورت نہیں دیکھا. وہ بدبخت کہتا ہے. لیکن قربان حلم مصطفیٰ پر آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی دوست. کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ آپ کا حلم ہی تو ان کی ہمت بڑھا رہا ہے نا بدبختی کرنے کی. تو کہتے ہیں صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے. دیکھ رہے وہ اتنی بدبختی کی بات کر رہا ہے اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ سچ کہہ رہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جاہلوں کو کہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے. وہ چلا گیا خوشی خوشی. میں بہت تیر مار کر کے آ گیا، میں نے تو بات بڑی کر دی ان کے منہ پہ. اتنے میں یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے. آقا اچھا ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا. حضور آقا میں نے آپ جیسا حسن والا کسی کو نہیں دیکھا. سرکار نے کہا صدقتا، تو بھی سچ کہتا ہے. اب جو پہلے سے موجود تھے ابو جہل بھی صدقتا سن چکا، ابو بکر بھی صدقتا سن چکے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ بدبختی کی بات کرتا ہے یہ خوشبختی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے دونوں کو سچا کہا. فرمایا میرے اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے. جو میرے سامنے آتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. وہ ابو جہل اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا آئینے میں بدصورت، وہ اپنا آپ اس کا نظر آیا. اور ابو بکر کا دل چونکہ بڑا خوبصورت ہے ایمان کی وجہ سے، اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر. اسی لیے آقا آج بھی جن کو خواب میں نظر آتے ہیں سب کو آقا ایک طرح نظر نہیں آتے. خواب میں بھی حضور سب کو ایک جیسے نظر نہیں آتے. جس کا ایمان جیسے ہوتا ہے حضور اس کو ویسے نظر آتے.